علامہ اقبال کی حسن تخیل کے دو بڑے مظاہر ہیں، ایک وہ جس کو ہم تصور پاکستان کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو فکر اسلامی کی تشکیل نو ہے۔ پہلے تصور کو خوش بختی سے قائد اعظم جیسا لیڈر مل گیا اور یہ تصور ایک واقعہ بن گیا۔ دوسرے مظہر کو آج تک کوئی قائد اعظم نہیں ملا، اس لیے فکر اسلامی کی تشکیل نو کا سفر ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ علامہ اقبال نے جب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی بات کہی تھی تو ان کے سامنے پورا منظر واضح تھا۔ لوگ واقف نہیں تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا نظام وجود میں آنے والا ہے۔ انہوں نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ ہوا یوں کہ 1924 میں علامہ اقبال نے لاہور میں خطبہ دیا اجتہاد کے عنوان سے۔ اس خطبے کی صدائے بازگشت پورے بر صغیر میں سنی گئی، اور پھر مسلم ایسوسی ایشن مدراس نے علامہ اقبال کو دعوت دی کہ ان کے ہاں تشریف لائیں اور اپنی اس فکر کو بہت وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں۔ چنانچہ 1929 میں مدراس میں علامہ اقبال نے 6 خطبے دیے۔ اس کے بعد یہ خطبے حیدرآباد، دکن اور علی گڑھ میں بھی دہرائے گئے۔ ایک بار علامہ اقبال کو انگلینڈ جانا ہوا تو انہوں نے وہاں کی ایک علمی اور ادبی سوسائٹی کو بھی ایک خطبہ دیا، از ریلیجن پاسبل؟ کیا اس دور کے اندر مذہب کے امکانات موجود ہیں؟ یہ 7 خطبے بعد میں ایک کتابی شکل میں مدون ہو گئے اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے چھپے۔ ان کا اردو ترجمہ علامہ اقبال کی اپنی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ سید نذیر نیازی نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا تھا اقبال کی خواہش پر۔ یہ اقبال کی نثر اور اقبال کا یہ خطبہ اور اقبال کے خطبات کا یہ مجموعہ فکر اسلامی کی تشکیل نو کا گویا دور جدید میں نقش اول ہے۔ یہ اتنی بڑی دستاویز ہے کہ جس کو سمجھے بغیر اس دور کے اندر مسلمان نشاط الثانیہ کا کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ خطبات کیا کہتے ہیں، فکر اسلامی کی تشکیل نو سے اقبال کی مراد کیا تھی، اور آج کے دور میں اگر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کا کوئی راستہ اختیار کرنا ہے، تو یہ خطبات کس طرح ان کی معاملت کریں گے۔ ملک کے بہت ممتاز صاحبان علم اس موضوع کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب۔ آپ کا نام ہی آپ کا تعارف ہے، میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہوں گا سوائے اس ایک جملے کے کہ اس وقت بر صغیر میں جو چند نام ہیں جو اقبالیات کے باب میں ایک حوالہ ہیں، آپ ان میں سر فہرست ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان علامہ ثاقب اکبر صاحب، دور جدید میں فکر اسلامی کی تدوین نو اور تشکیل نو کے عمل کو انہوں نے سمجھا، اس پہ کام کیا، البصیرہ اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ بنایا اور اس سارے عمل کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے اس فکر کے پہلو کو بطور خاص جانتے ہیں اور ان کا بہت علمی اور تحقیقی کام ہے۔ ہماری تیسری مہمان ڈاکٹر صوفیہ خشک، آپ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں لٹریچر کی استاد ہیں۔ اقبال آپ کی دلچسپی کا ایک میدان ہے، اقبال کے کام پر، نثر پر، نظم پر بہت انہوں نے دیکھ رکھا ہے، اس کو سوچ رکھا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ آج ہم ان سے جانیں گے۔ ہمارے چوتھے مہمان ڈاکٹر سفیر آوان صاحب، سوشل سائنسز آپ کا موضوع ہے، لٹریچر آپ کا موضوع ہے، علم کی ایک دنیا کے ساتھ، خاص طور پر سماجی علوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اقبال کو بھی جانتے ہیں، فکر اقبال کو بھی جانتے ہیں۔ اور ان مہمانوں کے ہمراہ اس وقت ایڈیٹوریم میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے طلباء بھی موجود ہیں، اور ہم یہ پروگرام اسی یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں یونیورسٹی کی انتظامیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس ایڈیٹوریم اور اپنی سہولتوں کا دروازے ہمارے لیے کھولے، اور ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ خطبات اقبال ہمارا موضوع ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اقبال کی فکر کے نتیجے میں جنم لینے والی اس بحث کی جو مسلم دنیا میں ہوئی۔ ثاقب اکبر صاحب، ایک پہلو جو خطبات اقبال کا ہے وہ ہے وہ تنقید جو اقبال پر ہوئی۔ یہ خطبات جب اقبال نے دیے تو اس کے بعد 3-4 گوشوں سے تنقید ہوئی۔ روایتی علماء نے بھی تنقید کی، کچھ جدیدیت پسندوں نے بھی تنقید کی،
کچھ روایت پسندوں نے بھی، حسین نصر جیسے لوگوں نے بھی تنقید کی. یہ تنقید کی وجہ کیوں ہوئی؟ اقبال کی آواز کیا بہت اجنبی تھی سارے پس منظر میں کہ ہر طرح کے لوگ گویا لگتا ہے جیسے کہ اپنے جو کچھ ان کے پاس تھا لے کے اقبال کے خلاف نکل پڑے؟ میرا خیال ہے اس کی متعدد وجوہ ہیں اور ہر گروہ کی اپنی وجوہات ہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو انہوں نے اجتہاد کا جو نظریہ پیش کیا تو وہ جو مقلد ذہن تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے اس پس منظر میں اس پر تنقید کی. اور جو مغربی تہذیب کے مظاہر پر فریفتہ تھے اور اسلام کے اس تصور کو جو کائنات کا یک وقت مادہ اور روح کے اجتماع اور اشتراک سے اقبال نے پیش کیا، اور سیکولرزم کی وہ تعبیر دوسری سمجھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے اس پس منظر میں اس پر تنقید کی ہے. اور جو علم کلام کی قدیمی روایت سے جڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے جب ان کے یعنی خاص خدا کا جو تصور ہے اور کائنات میں حرکت کا جو ان کا نظریہ ہے، اصل میں جب انہوں نے آغاز کیا نا اجتہاد والے خطبے سے، جس کے لیے پھر انہیں دعوت دی گئی، اس کی بنیاد اصل میں انہوں نے رکھی تھی اسی اسلام کے اندر جو حرکت کی جو قوت موجود ہے، خاص طور پہ فہم اسلام کے حوالے سے اس پر مبنی تھا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک پورے نظام فکر کا حصہ تھا. جب انہوں نے باقی سارے خطبے ملا کے جب اس کو پیش کیا ہے تو وہ ان کی اقبال کی ساری کلیات کو یعنی ان کی فکر کی کلی کو جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے. یعنی خدا بھی جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں اس کے ہاتھ تو کھلے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طے شدہ تقدیر کا جو وہ لوگوں کے ہاں نظریہ تھا اس کی بھی وہاں نفی ہو گئی. انسان کے بارے میں بھی کہ انسان کا ارادہ اس کو بخشا گیا، اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، تو وہ بھی خدا ہی کی انہی اوصاف اور ان کا مالک ہے اور وہ تخلیق کار ہے. اگر وہ خالق ہے تو یہ بھی تخلیق کار ہے، یہ بھی اپنا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اس کا مطلب وہ جو پہلے سے کہا کہ آپ کی تقدیر میں یہ بات لکھی گئی ہے، یہ ملوکیت کے فائدے میں نظریات تھے جسے ملائیت کی بھی تائید حاصل تھی. تو ظاہر ہے ان لوگوں نے بھی پھر اس سارے ان کے خطبات پر تنقید کی ہے. بعض لوگ سمجھے نہیں میرا خیال ہے، اور وہ ان کی تنقید بہت زیادہ سطحی ہے. ملک صاحب، سید سلیمان ندوی جیسے آدمی جو اقبال سے بہت قریب تھے اور اقبال تو دینی مسائل میں ان سے جیسے ان کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی کہا گیا، ابوالحسن علی ندوی کی شہادت یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اقبال یہ خطبات نہ لکھتے تو بہتر تھا، اور اس کو قبول نہیں کیا گیا اس روایت کے اندر. وہ اقبال ایک بڑے عملی انسان تھے، تو وہ ان لوگوں سے جو مشورہ کرتے تھے نا، وہ بس صرف اس لیے تھا کہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے خیالات سے کس حد تک یہ بھڑک اٹھے. اچھا، تو کن حدود پہ رہ کے مجھے اپنے خیالات کو پیش کرنا ہے مولانا حضرات کی. تو اب وہ ملاؤں میں گھرا ہوا جو معاشرہ تھا اس میں ایک اسلام کی انقلابی روح کو نمایاں کرنا اور پھیلانا، اس کے لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ہر نظم کے خلاف ایک محاذ بنے اور فتوے شروع ہو جائے. تو وہ پہلے سمجھتے رہتے تھے کہ میں کتنا کہنا چاہوں گا کہ بعض کام کیے جاتے ہیں دفع شر کے لیے اور بعض کیے جاتے ہیں جلب منفعت کے لیے. میں پروفیسر صاحب سے استفادہ کرتا ہوں کہ میں کوئی ان سے فیض حاصل کروں. میں کسی ملک سے بھی سوال کر کے تو اپنی مشکل اس کو بیان کر کے کرتا ہوں کہ تاکہ کل کو میں کچھ کہوں تو کچھ ادھر سے محاذ نہ کھڑا ہو جائے. تو میرا خیال ہے اقبال نے دونوں کام کیے ہیں اور حکمت کا تقاضا یہی تھا جو انہوں نے کیا ہے. سمیر اختر صاحب، یہ جو حکمت کا تقاضا ہے یہ آج ذرا ہمیں بھی یہ درپیش ہے کہ اگر ہم اقبال کی روایت کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور فکر اسلامی کی تشکیل نو چاہتے ہیں اور مسلمان معاشرے کو اس خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے ارد پائے جاتے ہیں، کیا سبق ملتا ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کریں؟ یعنی آپ نے اضافہ کر دیا میرے ذہن میں، قدامت پرست قدامت پسند، روایت پرست روایت پسند، اور اب آپ نے اس میں اضافہ کر دیا مصلحت پسند ہے. آپ نے مصلحت پسندی کی بات کی ہے نا، یا حکمت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت نہیں ہے، یہ مصلحت ہے.
اور ان دونوں میں بھی ایک نازک سفر جو ہے وہ موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو پسند کرنا ظاہر ہے کہ کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. مثلا اگر روایت پسند کوئی ہے آج کے دور میں بھی اور تھوڑا بہت وہ ماضی سے بھی انسپریشن لیتا اقبال ہے, بھی روایت کی نفی تو نہیں کرتے, نفی نہیں کر رہے جی, ان کے ہاں تو کہیں بھی نہیں ہے. جی ہاں وہ روایت پسند ہے, لیکن جو پرستی ہے, روایت پرستی جو ہے, میں ان میں فرق اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس نے ہمیشہ ہی ہمیں پیچھے کی جانب کھینچا ہے. ہم جو ہمارا جو گولڈن ایج نیریٹو ہے کہ جی مسلم تہذیب کا اور مسلم ہسٹری کا جو گولڈن ایج نیریٹو ہے وہ ہمیں آگے نہیں آنے دیتا. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے جن کے جو ہے وہ ان کی کتابیں آپ جو ہے وہ یورپ میں دیکھتے ہیں تو دل ہوتا ہے سیپارا, ٹھیک, ان کے لیے ان کے ساتھ ہم اٹکے ہوئے ہیں اور ہم اس سے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اب موجودہ علم میں جو جس بنیاد پہ دنیا چل رہی ہے اس علم میں ہم نے کتنا اضافہ کیا ہے. اس سے مثلا قرآن کی آیت ہے کہ فَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں امامت کی لگامیں ان لوگوں کو خدا دیتا ہے, یہ سنت اللہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیتا ہے وہ لگامیں, امامت ان کو ملتی ہے جو زمین میں لوگوں کے لیے نفع کا کام کرتے ہیں, باعث بنتے ہیں, نفع کا باعث بنتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم یعنی بحیثیت قوم کے یا ایک اجتماعیت کے مسلمان کس حد تک آج کے دور کے کا جو علم ہے اس میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارا کچھ حصہ تو ہے, لیکن پھر بھی ہماری جو اکثریت ہے وہ بیکورڈ لکنگ ہے, وہ فارورڈ لکنگ نہیں ہے, وہ پروگریسو نہیں ہے, بلکہ پروگریسو کا لفظ سن کے ہی یہاں پہ فتوے لکھنا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دراصل اسی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اقبال ہی کی سوچ کو ہمیں عام کرنا ہوگا اور عام پیرائے میں بیان کرنا ہوگا. یہ بھی بہت اہم ہے. اصل اس میں کچھ چیزیں ہیں جو خاص طور پہ جب اجتہاد کی بات ہم کر رہے ہیں, ملک صاحب جب گفتگو کرتے ہیں اقبال اجتہاد پہ جی تو وہ قرآن مجید پر غور و فکر کی بات بھی کرتے ہیں, حدیث کے کردار پر بھی گفتگو کرتے ہیں, جی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کا منہج ہے حدیث کے معاملے میں, جی اس کو جب تک اختیار نہیں کریں گے آپ اس قضیے کو جو حدیث کے باب میں ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کو حل نہیں کر سکتے. جی قرآن مجید کے بارے میں بھی ان کا ایک نقطہ نظر ہے جی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی قانونی ضابطے کی کتاب نہیں ہے بنیادی طور پر, اور اس میں اشاوی اللہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں ایک جگہ کہ کیسے شریعت جو آتی ہے وہ اپنے عہد اور زمان کے مطابق آتی ہے. اس سے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اقبال اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت بھی ایک مسلسل عمل ہے اور اس کو رکنا نہیں ہے, بلکہ اس کو آگے بڑھنا ہے, اور اس کے اندر گویا اجتہاد تجدید کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, قانون کے معاملے میں بھی باقی چیزوں کے بارے میں. کیا یہ درست تفہیم ہوگی؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی درست ہے, اور اقبال کا جو میں سمجھا ہوں اگر آخری خطبے کا آخری پیراگراف بھی پڑھ لیا جائے تو اس کا نقطۂ نظر بہت واضح ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک اور حضور کے فرمودات ان میں اتنا خزانہ ہے علم کا کہ وہ جزوی طور پہ ہر زمانہ اپنے علمی ایک طرح سے استعداد کے مطابق اس سے اخذ کرتا ہے علم. تو جو علم آگے بڑھتا جائے گا, سائنس ترقی کرتی جائے گی, تو پھر وہ وقت آئے گا کہ اسلام کی وہ حکمت, قرآن حکیم کا وہ پورا کا پورا مفہوم پھر وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا. فی الحال یہ ہے کہ ہر زمانے میں جس حد تک لوگوں کو اپنے علمی اور ذہنی ارتقاء کے مرحلے تک تفہیم اس کی کر سکتے تھے, اس پہ عمل کے امکانات تھے, وہ ہوتا چلا. اب وہ یہ کہتے ہیں جب وہ آخری ان کا خطبہ ہے اس کے آخری سطروں میں کہ اب وہ آ گیا ہے وقت کہ سارا کا سارا قرآن, سارا کا سارا اسلام جو ہے اس کی پوری معنویت کو کھول کے سامنے رکھ دیا جائے, کیونکہ یہ زمانہ اس طرح کے جو پرانی فکر ہے وہ اس کا متحمل اب ہو سکتا ہے انسان عقل کی. ہاں تو اب ضرورت ہے کہ نئے پہلو پہ غور کی جائے. اقبال اس پہ
وہ ختم کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو اسکالر ہیں وہ عمارت ایک کھڑی ہاں، کریں گے گویا اس وہ کی جلوس لے کے تو پولیس والوں کے سر نہیں توڑیں گے، بلکہ اس عمارت کو علوم و کھڑی کریں گے۔ فنون میں ترقی کرتے کرتے نئے سائنسی حقائق کے اچھا ملک صاحب، مطابق میں اس بات کو جو تیسرا اسلامی فقہ کا ماخذ سمجھا جاتا ہے اجماع، اس کے بارے میں بھی اقبال ایک بالکل نیا تصور دیتے ہیں، اس کو دور جدید سے ہم آہنگ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو وہ اجتماعی اجتہاد کا حق، اجماع کا حق دیتے ہیں۔ اقبال کا ایک بڑا اجتہاد ہے یہ، ہمارے ہاں اس کو کتنا قبول کیا گیا اور مسلم دنیا کے اندر اس کی کتنی پذیرائی ہوئی، یا آج کے دور میں اس کا ریلیونس کتنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر مسلم دنیا نے آئینی حکومتوں کو قبول کر لیا ہے اور انہوں نے اپنی اس طرح کی منتخب شورا پر اعتماد کیا ہے قانون سازی کے اعتبار سے، اور اس کو جو ہے اسی کو جو ہے اپنے لیے ایک راستہ معاشرے کو چلانے کے لیے سمجھا ہے، تو وہ بڑی عمدہ بات ہے۔ پاکستان کے آئین میں بھی اس کی جو گنجائش جس انداز سے رکھی گئی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، یعنی ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اس عبارت میں اور اس میں فرق ہے کہ ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں جی قرآن ہی ہمارا آئین ہے، قرآن میں صوبوں کے اختیارات نہیں لکھے ہوئے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک اجتماعی اجتہاد کا جو فورم انہوں نے پارلیمنٹ کو بنایا، اور ایک فرد کا جو حکم کا تصور جس کو شروع میں پروفیسر صاحب نے بیان کیا، ایک یعنی ملوکیت میں جو ہے ایک فرد جو حکم دے وہی آئین اور قانون ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر آپ ایک آدمی کو لے آئیں، خلیفۃ اللہ فی الارض کی اصطلاح جو اقبال نے بھی اس کو لے آئیں، تو پھر عصری شعور بھی اور اسلام کی روح شورائی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو اس کا حل اب کیسے؟ اجماع کا نظریہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، سارے فقہا نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا ہے اور ماخذ شریعت کے طور پہ قبول کیا، تو اس کا پھر اجماع آج پھر کیسے ہو؟ تو انہوں نے آج کے دور میں انہوں نے کہا کہ یہ پھر پارلیمنٹ کو سونپا جائے۔ اس کا یہ بھی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اقبال کن چیزوں میں چاہتے ہیں اجتہاد کیا جائے۔ پارلیمنٹ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ظاہر ہے وہ اور ہیں۔ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو سب قانون میں لکھا ہے، ہمارے ہاں لکھا ہے کہ قانون سازی کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنلزم کی جتنی موومنٹ ہم کہتے ہیں کہ اقبال کی فکر سے گویا ماخوذ ہے اس پہلو سے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ یا ریاست کا کوئی ادارہ اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے، ہمارے روایتی مذہبی طبقات اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ریاست پھر سرنڈر کرتی ہے، ایک دفعہ نہیں پوری تاریخ ہے۔ پرویز مشرف صاحب جیسا ایک بہت لبرل آدمی بھی روایتی مذہبی لوگوں کے سامنے سرنڈر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی سوچ آج بھی یہی ہے کہ مذہب کے باب میں کلرجی یا ملا یا اسی طبقے کا فرمایا ہوا ہی مستند ہے۔ یہ جو ایک بڑا گیپ ہے یعنی سوشل کنسٹرکشن میں اور ریلیجیس کنسٹرکشن میں، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بہت ہی ریلیونٹ آج کے اس سے آپ نے سوال کیا ہے۔ حقیقت وہی جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے، ایک تو ہم نے خود تحقیق نہیں کرنی اور مذہب کے معاملے میں تو بالکل بھی تحقیق نہیں کرنی، وہ تو فار گرانٹیڈ ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس سے زیادہ ہمارے کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو یہ جو ہمارا رویہ ہے اس وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ ریاست کو جو ہے وہ مضبوط ہونا پڑے گا، اور ریاست کو یہ جاننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان ملک میں مسلمانوں کی ریاست ہے۔ وہ جب تک وہ یہ نہیں مانے گی اور وہ یہی سمجھے گی کہ ساری طاقت کا منبع یا سارا مذہب کی ٹرانسلیشنز یا اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ مولاناز کے پاس ہے، اس وقت تک یہ ہم اس طریقے سے طاقت نہیں۔ اور یہ سارے کا سارا یہ جو آپ کو ہمارے ملک میں نظر آتا ہے، یہ ہمارا اصل میں کالونیل بیک گراؤنڈ ہے، یہ سب کچھ ہمارے یہاں پر رہا، اور یہ کہتے ہیں جب برٹش گورنمنٹ یہاں پہ تھی تو اسی حساب سے ہم نے اس کو چلایا اور اس کو چلتا رہا، اور پھر مختلف اعراض میں پاکستان میں ان لوگوں کے ہاتھ بھی مضبوط کیے گئے۔ آج اگر ہم یہ مان لیں جیسے یہ اجماع کا ادارہ ہے پارلیمنٹ، وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اور جہاں پر یہ لکھا گیا ہے تو کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت سے متصادم جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، تو پھر
بات پہ کھڑے ہیں تو اس پہ ہمیں فرم ہونا پڑے گا. لازمی بات ہے ہمیں اتاترک کی طرح یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کے رول ماڈلز جو ہیں ہمارے سامنے آنے پڑیں گے, لانا پڑے گا, اور کہیں نہ کہیں پر ریاست کو اپنی رٹ منوانی پڑے گی. اسی وقت ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا, ادروائز ہم بار بار اس طریقے سے ڈیریل ہوتے رہیں گے. بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ اس میں کس طرح سے ایک ہم تطبیق پیدا کر سکتے ہیں. سوالات ظاہر ہے کہ اور بہت سے ہیں, لیکن ہم نئی نسل کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, بلکہ انہی کے لیے ہم نے یہ مجلس سجائی ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ساری بحث آپ نے سنی, سوالات آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو رہے ہیں, تو بتائیے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرے 2 سوالات ہیں بنیادی طور پہ, میں کوشش کروں گا کہ مختصر ترین رکھوں انہیں. ہم بہت سنتے ہیں اقبال کی فکر اسلامی کی تشکیل نو پر, لیکن اکثر جو بات کی جاتی ہے وہ انہیں 1400 سال پرانی ٹرمز میں کی جاتی ہے یا مصطلحات میں کی جاتی ہے جو تقریباً متروک ہو چکی ہیں. اور جو ایک خاتون نے یہاں سے سوال کیا تھا کہ ہمیں فارسی نہیں آتی, تو جس بندے کو فارسی عربی آتی بھی ہے نا, اسے بھی وہ مصطلحات زیادہ نہیں سمجھ آتی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ اقبال کا وہ مذہب کے اور احیاء مذہب کے علمبردار تھے, جس کا معروض ایک سر یا مسٹری جیسے ہم کہتے ہیں جدید فلسفے کی اصطلاح میں, وہ ہے جب کہ دنیا چلتی ہے مادی ذرائع پہ. تو ان کے درمیان تطبیق پہ یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئیں, اور ایک بہت پرانی ہمارے ہاں موجود ہے تشریح کے جو صوفیت میں یا تصوف میں موجود ہے کہ مادہ جو ہے وہ کسی روحانی عالم کی جو ہے مثالی عالم کی ایک شکل ہے. تو اس کے علاوہ کیا ہم نئے سرے سے یہ سوال اٹھا نہیں سکتے یا ہم اس پہ سوال نہیں کر سکتے کہ آیا کہ یہ تشریح کے ساتھ تک درست ہے, جس کو فرض کر کے اقبال نے اپنا سارے کلام کی عمارت تعمیر کی. ٹھیک ہے. دوسرا ڈاکٹر سفیر اوان صاحب سے سوال یہ تھا, انہوں نے ایک تخلیقی اقلیت کا تذکرہ کیا, کریٹو مائنارٹی کا. تو اس کو سب سے بڑا خطرہ جن لوگوں سے ہے وہ اپنی تقریروں میں اقبال کے شعر پڑھتے ہیں. میں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, میں حوالہ دینا مناسب نہیں سمجھتا. تو آیا کہ یہ ہمیں پھر کس طرف جانا ہے, مطلب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اقبال یا تو اس تخلیقی اقلیت کی طرف ہے یا اس دوسری طرف. ایک طرف اس کا گھر, ایک طرف میں قدم, کہاں جائے. بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. علامہ اقبال نے ویسٹرن سویلائزیشن پر جو تنقید کی ہے اس کی وجہ سے لیفٹسٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں, اور جب وہ ملائیت کے خلاف بات کرتے ہیں تو رائٹسٹ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال ایک ماڈریٹ آدمی تھے, لیکن مسئلہ ماڈریشن میں یہ ہے کہ ماڈریشن میں ریکگنیشن نہیں ہے. تو جب ریکگنیشن لوگوں کو نہیں ملے گی تو آپ کیسے قائل کریں گے اقبال کی فلسفی لوگ اس جہان میں یا اس دور میں پڑھے. بہت شکریہ. ایک سوال اور لے لیں, ان سے لے لیں. نام میرا مصطفیٰ حسین ہے, ذرائع ابلاغ کا طالب علم رہا ہوں اس جامعہ میں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علامہ صاحب کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ فارسی میں ہے, اسراری خودی بھی ان کا جو ہے کلام ہے وہ بھی فارسی میں ہے, تو وہ بر صغیر کے بجائے فارسی زبان کا انتخاب کیوں کرتے ہیں, اور وہ یہ شعر بھی اردو میں جو ہے وہ بر صغیر کے عوام کے لیے اپنے کلام میں لاتے ہیں کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ یہ مائک ادھر دیجیے آگے. کیا اچھی خوبصورت گفتگو ہوئی اور ہم نے الحمدللہ دونوں رخ دیکھے. مجھے احساس یہ ہوا کہ جو ہمارے رائٹسٹ ہیں اور لیفٹسٹ جیسے اس نوجوان نے کہا, ہم دونوں ایک ہی مشرب سے پانی پی رہے ہیں, اور وہ ہمارے پیر و مرشد اقبال ہیں سر. انہی کی جستجو ہے, ایک فکر ہے اس کو لے کے جس کو آپ ملائیت کا نام دے رہے ہیں سر, وہ بھی اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جس کو مذہب بیزار یا ملائیت سے دور وہ بھی اسی کے دم بھر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ پارلیمنٹ کے حوالے سے کہ اسے اجتہاد ہونا چاہیے, اور وہاں پہ تو کیا خیال ہے ایسا ہو کہ ہم جو اہل پارلیمنٹ ہیں ان کی اہلیت پہ کیوں نہ سوال کرے بنیادی, کہ کیا وہ اس قابل بنایا جائے یا وہاں پہ کچھ بنیادی شرائط ہوں کہ جو پارلیمنٹ کا ممبر بنے وہ اس قابل ہو کہ اجتہاد کر سکے. تو کیا مذائقہ ہے 100 دفعہ اور سر آنکھوں پر ایسی بات ہو کہ وہاں پہ اس چیز کو اپگریڈ کیا جائے کہ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس موجودہ ایرا کو بھی سمجھیں,
پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ تشریف لائیں، اور اس میں بنیادی غلطی ہماری ہے کہ ہم انہیں منتخب کر رہے ہیں سر۔ بہت اچھے سوالات آڈینس کی طرف سے ہمارے سامنے آئے، ہم چاہیں گے کہ اپنے مہمانوں سے ان کے جواب لیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ذیابیطیز ایک مہلک بیماری ہے، اکثر اس کی جلد تشخیص نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے علاج میں دشواری ہوتی ہے۔ ذیابیطیز کا شبہ ہونے پر جلد سے جلد تشخیص کریں تاکہ بہتر علاج ممکن ہو سکے۔ A public service message by Islamabad Diagnostic Center. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ جب ہم نے گفتگو ختم کی تو آڈینس کے کچھ سوالات ہمارے سامنے تھے، وہ ہم مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جواب چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر سفیر امان صاحب، جو کریٹو مائنارٹی ہے سوسائٹی کے اندر، تو اس کے رول کے بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں، طالب علم جاننا چاہتے ہیں۔ جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت اہم تصور تاریخ کے مطالعے سے آرنلڈ جے ٹوائنبی نے پیش کیا، اور یہ وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو زوال کے زمانے میں کسی بھی سوسائٹی میں، اور اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ سے ہمیں ملتی ہیں مختلف معاشروں میں، اس کا خاصا کسی ایک معاشرے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے، جو کریٹو مائنارٹی ہوتی ہے، چونکہ ایک تو وہ کریٹو ہیں، کریٹیوٹی ویسی خطرہ سمجھی جاتی ہے، اور دوسرا وہ مائنارٹی ہیں، لہٰذا وہ اکثریت کا رد عمل اکثریت کے رد عمل کا انہیں سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں تو بات یہ ہے کہ پھر کچھ لوگوں کو تو شہید ہونا پڑتا ہے، یعنی میرے علاوہ قیمت ہے، باقی کچھ لوگوں کو تو وہ اپنا سر قلم کروانا پڑتا ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے، زندہ جلائے جاتے ہیں لوگ۔ اور اس میں آپ کرسچن تھاٹ میں بھی جب انہوں نے ایک ریولوشن پیدا کرنے کی کوشش کی، رینیسانس سے پہلے آپ دیکھیے تو سائنسدانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا سوسائٹی کا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن انقلاب پھر ظاہر اس کے بغیر تو نہیں آتے، اس کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اقبال کی جو سوچ ہے، انہوں نے یعنی قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدید دور میں، چونکہ یہ ڈسکورس کا دور زیادہ ہے، اور ڈسکورس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے ذہنوں کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال جو ہیں وہ ایک مجتہد ہیں، یعنی مجتہد کا جو تصور اسلامی تاریخ میں بھی پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے انہیں کسی نے مجدد الف ثانی یا وہ نہیں کہا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے وہ سپر ماڈرن ہیں اور وہ بہت بڑے مجتہد ہیں، اور ان کے اسی سوچ کو آج ہم تعلیمی اداروں کے ذریعے سے، جو خاص طور پر یونیورسٹیوں کے طلباء ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ کریٹو مائنارٹی ہے۔ اگر ان کی تربیت ان لائنز پر کی جائے کہ یہ ان کے اندر وہ والی کریٹیوٹی آ جائے جو مسلم معاشروں میں ایک تبدیلی کا باعث بن سکے۔ لیکن آپ یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو خطرہ ہے شہید ہونے اپنی شہادت کا۔ ملک صاحب، سوال ابھی آیا کہ بہت اچھی بات ہے پارلیمنٹ کو ہم اجتہاد کا حق دے دیں گے، لیکن ظاہر ہے اجتہاد کچھ اہلیت چاہتا ہے، تو پارلیمنٹ کے جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، کیا ہم اس پر اعتبار کر سکتے ہیں، ان کے علم پر، ان کی دیانت پر، کہ وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں جو ایک مجتہد یا اجتہاد کے لیے ضروری ہے؟ بات یہ کہ اب ہماری اپنی تاریخ میں پارلیمانی زندگی میں ایک مسئلہ آیا تھا قادیانیت کا، تو کیا اس کا ان لوگوں نے حل نہیں دیا؟ حل نہیں کیا ہے۔ کیوں کیا ہے کہ انہوں نے واپس اپنے گاؤں اور اپنے رہائش گاہ پہ جانا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ اگر دینی معاملات میں ہم نے کوئی خود غرضی کا مظاہرہ کیا یا خوف کا یا کوئی، تو وہ پھر ہمیں اگلے الیکشن تک اگر زندہ بھی رہے تو
पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे। कोई अवामी राय और जज्बात की रिफ्लेक्शन होती है अच्छा, वहाँ। दूसरी बात, एक पहले भी सवाल इस तरह का हुआ है, आपने भी अच्छा सवाल छेड़ा है, ये मौजूदा जो निज़ाम है हमारा जमहूरियत का, तो इकबाल के यहाँ इसकी मज़म्मत में भी, इसकी तरदीद में भी अशार हैं, और जमहूरियत क्या होती है उसको भी उन्होंने डिफाइन किया उसमें। अब ये कि इकबाल मौजूदा जो हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है उसे जमहूरी तमाशा कहते हैं, और सच्ची जमहूरियत जो है उसे सुल्तानी जमहूर कहते हैं। चुनांचे उन्होंने ये कहा जमहूरी तमाशा के सिलसिले में कि मजलिस मिल्लत हो या जमहूर का तमाशा हो, या जमहूरी तमाशा हो, दोनों बादशाहत या जमहूरियत, मजलिस मिल्लत हो या जमहूरी तमाशा हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र। तो अब हमारी यानी वो जमहूरियत की मस्क शुदा शक्ल है जिसकी न वो सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। मस्क के वो तो आबलियत है, वो जालिम लोग इकट्ठे मिलके बैठे हुए हैं और आवाम की खेती पे उनकी नज़र है कि कैसे लूट सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं असल में। जी, तो अब ये जो हमारा है निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, ये ख़ानदानी है, ये रस्मी है, ये है कि भाई जागीरदार है तो वो जो उसके पाँव में बैठता है वो उसमें तो ये हिम्मत नहीं हो सकती कि इख्तलाफ करे, वो वोट डाल जाएगा। तो इससे इकबाल जमहूरी तमाशा कहते हैं, और सुल्तानी जमहूर की बशारत देते हैं। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। तो कौन से नक्शे कोहन मिटाने होंगे? जागीरदारी ख़त्म करनी होगी, सरमायादारी ख़त्म करनी होगी, इंसानी अखुव्वत व मुसावात जो है उसकी अलम बरदारी लेके तो फिर सियासत करनी होगी। तो इस तरह का है कि अब एक नुकसान, पार्लियामेंट जो है असल में अवाम की हकूक़ की नुमाइंदगी जब कर रही हो, हाँ, तो फिर वो सवाल पैदा नहीं होता। और इकबाल के सिलसिले में ये है ना कि हर दौर में पाकिस्तान के क़याम के बाद वो मुतनाज़ा फ़ी इस तरह से है कि कुछ लोग थे जो उन्हें रद्द करते रहे, कुछ लोग जो थे उनके ख्यालात के अलमबरदार होते गए। तो ये वजह वही है कि भाई इकबाल की फ़िक्र जिन नकूश कोहन को मिटा देने का दस्त देती है, वो नकूश कोहन जिन जागीरदारों, सरदारों, सरमायादारों का सबसे बड़ा आसरा है, वो सरमायादार जागीरदार कैफियत पैदा करते। इकबाल ने असरार खुदी फ़ारसी में लिखी जी, और तेहरान को वो आलम इस्लाम का जनेवा बनाना चाहते हैं। क्या है इसके पीछे राज, क्या है? उनका मुखातिब तो उर्दू नहीं, उनका मुखातिब मशरक़ की पूरी दुनिया है, अब दुनिया इस्लाम भी, क्योंकि इकबाल हमारे यहाँ हमारी तारीख़ में पहले पोइट फ़िलासफ़र हैं और सियासतदान हैं कि जिन्होंने 1930 में ये देखा कि अब जमहूरियत का दौर आ गया जी। चुनांचे उन्होंने कोई न आलम इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, न उम्मत मुसलमा का। जो सबसे बड़ा पैगाम है उनका वो है पश्चिम आयत कर ए अक़वाम शर्क़, मशरक़ की कौमों को गौर करो। तो अच्छा, तो उस वक्त जो तेहरान ही करीब तरीन था, तो उसको एक सिंबल के तौर पर सिंबल के तौर पे अभी पाकिस्तान तो वजूद में नहीं आया था, तो पाकिस्तान भी आलम मशरक़ का जनेवा हो सकता है अगर हम सिरात मुस्तकीम पे चले। तेहरान है ही अभी तक तो, और फिर इसी तरह से सेंट्रल एशिया तक। तो ये सेंट्रल एशिया का ये है, ये मैं ज़रूर बताने चाहता हूँ अपने नौजवान दोस्तों को कि
तुर्कमानिस्तान का दूर तरीन है। उनकी जो सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है सियासी, उसका नाम है रुस्तखेज। उसका तराना जो है सियासी पार्टी का वो है आज ख्वाब गरा ख्वाब गरा ख्वाब गरा खेज, आज हिंदू समरकंदो इलाको हमदा खेज। तो मतलब है कि उसके ज़हन में सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, सारी दुनिया मशरक थी, उसे आज़ाद देखना चाहते थे और मशरकी कौमों का आज़ाद मशरकी कौमों का एक मजलिस अक़वाम मनाना चाहते थे, अक़वाम मुत्तहिदा की तरह की, ताकि वो अपने मसाइल जो हैं किसी वीटो पावर के बगैर इंसाफ के उसूलों पर। अच्छा, ये जो आपने बलक साहब बताया, ये इसका तो फिक्री पहलू है ना। हाँ। इसका आप तो लिंग्विस्टिक की उस्ताद हैं। एक लिंग्विस्टिक के पहलू से कि फ़ारसी को इख्तियार किया अपनी बात कहने के लिए, और उससे पहले आप भी जिक्र कर चुकी खुतबात के लिए अंग्रेज़ी को इख्तियार किया, उर्दू में भी ज़ाहिर है शायरी की बहुत। तो क्या वजह हुई कि इतने संजीदा मौज़ूआत के लिए, असरार खुदी भी ज़ाहिर है बहुत बुनियादी चीज़ है इकबाल के फ़िक्र में, और खुतबात भी, वो लोकल ज़बान में गुफ्तगू नहीं की? हाँ, वो बहुत अच्छा इस बच्चे ने भी सवाल किया। बात ये है, कहते हैं खुर्शीद नज़ीम साहब, कि एक तो इकबाल का ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास था कि वो ये समझते थे कि क्योंकि फ़ारसी जिस वक्त तक अभी उर्दू पूरी तरीके से नाफिज नहीं हुई थी, उनका यही ख्याल था कि इसके ज़रिए से हमें डिवाइड एंड रूल, या हमें हमारा वो जो एक पुराना विरसा है, हमारी जो तारीख़ है, इसके ज़रिए शायद ये हमें उससे अलग करने की एक साजिश है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। उस वजह से भी फ़ारसी शनास इतने कम भी नहीं थी शायद। जी, फ़ारसी शनास इतने कम नहीं थे, काफ़ी बड़ी तादाद की ज़ुबान थी। और इकबाल का ख्याल था कि जितनी ताकत फ़ारसी ज़बान का, जितना अल्फाज का ज़ख़ीरा जितना है, उसमें जो मेरे अंदर जिस तरह का तलातुम ख़यालात का मेरे अंदर मौजूद है, मैं उस कासिर हूँ जी, मैं फ़ारसी में बात कर सकता हूँ। इसी तरीके से जब उन्होंने लेक्चर्स दिए और उन्होंने क्योंकि ये कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में दी, तो उसकी वजह भी एक यही थी, एक तो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उनका टारगेट थे, लेकिन उसके साथ फ़लसफ़े में जो उनको मदद कर रही थी ज़बान, या फ़लसफ़े में जो ज़्यादा चीज़ें मौजूद थी, उनकी बजाय इसके कि उसको उर्दू में तर्जुमा करके मुश्किल तरीन इस्तिलाहात क्रिएट की जाती और फिर बात पहुंचाई जाती, और वो बात आसानी के साथ ना पहुंचती, और वो सर सैयद वाली ख्याल कि मुद्दा जो है मेरा फ़ौरन से जो है ना टारगेट तक पहुंच जाए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के इकबाल ने फ़ारसी और इसके साथ अंग्रेज़ी को इस्तेमाल किया। और जब वो ये कहते हैं कि अगर जेनेवा जो है, तेहरान जो है इस्लाम का जेनेवा हो, तो उसके लिए भी एक तो सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके अलावा हम उस पूरे साइड में देखें तो जितने भी मुसलमान ममालिक थे, उसमें से एक वाहिद ये बड़ी रियासत नज़र आती है जो आज़ाद थी, उस वक्त किसी भी सूरत में आज़ाद मौजूद थी। और हम लोग लीग ऑफ नेशन का हाल देख चुके थे, जेनेवा उसका कहते हैं सदर मुकाम था, और वो लीग ऑफ नेशन जो बनी थी दूसरी जंग अज़ीम की, पहली जंग अज़ीम के बाद, उसका जो डैमेज हुआ था, तो इकबाल ये समझते थे कि हम यहाँ पर यूनाइट हों और उसकी सरकर्दगी या उसकी रहनुमाई तेहरान ले ले तो हम कामयाब हो सकते हैं। साकिब अकबर साहब, ये अभी हम इज्तिहाद की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसके अंदर ज़मीनी हक़ाइक़ का एतराफ़ बुनियादी चीज़ होती है इज्तिहाद की बात करते हुए। इकबाल का एक मिसरा या शेर जिसे आमतौर पर बहुत सवालात उठते रहे कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो लोग समझते हैं कि शायद इकबाल जो हैं वो कोई खिलाफत, आलमगीर खिलाफत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। लेकिन इसी खुतबे में इज्तिहाद वाले में गालबन उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है कि कैसे अब दुनिया एक नेशनल स्टेट के दौर में दाखिल हो चुकी, अम्पायर का दौर ख़त्म हो चुका। तो इकबाल के यहाँ ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि नया दौर है, अब नए दौर के मुताबिक हम मामलात करें, तो खिलाफत का एहया भी क्या इकबाल के मकासद में हम शामिल समझ सकते हैं? इकबाल की फ़िक्र से गलत इस्तिंबात है अगर हम कहें कि वो खिलाफत के जो माजी का जो इंस्टीट्यूशन है उसका एहया चाहते थे। इकबाल ने इसकी वजाहत की है, उन्होंने तुर्की के भी एक शायर की मिसाल यहाँ पे दी है, हाँ जी, और अपनी भी उन्होंने बात की है कि जो जो ये हमारी रियासतें जो हैं वो आज़ाद होती जाएंगी, प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया, तो फिर ये बाहम मिलकर एक जैसे हम फेडरेशन नेशन की तर्ज पे फेडरेशन हम कहते हैं, या इसके लिए यूएसए भी एक मिसाल है हमारे पास, यूरोपीय यूनियन भी एक मिसाल है, इस तरह की यूनियन ऑफ इस्लामिक नेशन। अच्छा, वो नेशन का तस्वर भी लफ्ज़ उन्होंने यहाँ पे कि ये सब नेशंस बन जाएंगी, तो फिर एक यूनियन ऑफ नेशंस, मुस्लिम नेशंस का तस्वर उन्होंने इसको पेश किया। और ये वो उससे मुख्तलिफ है जो खिलाफत के हवाले से मैं कहता हूँ ये वही उनका ना इज्तिमाई इज्तिहाद वाली, इज्तिमाई और शूराई एक आलमी हुकूमत आप इसको कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब जी।
کنفیوژن چلا آ رہا ہے اسے میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال خلافت کے حق میں نہیں تھے. چنانچہ جب خلافت کی تحریک چلی تو قائد اعظم اور اقبال اس سے الگ تھے، اور جواہر لال نہرو نے جب گاندھی تو اس کے لیڈر بن گئے تھے. ہاں، اور جواہر لال نہرو نے ایک آرٹیکل لکھا کلکتہ ریویو میں، جس میں انہوں نے لکھا کہ اسلام تو اب سیاست سے خارج ہی ہو گیا ہے، دیکھیں ترکوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا. تو اس کے جواب میں کلکتہ ریویو ہی کے اگلے ایڈیشن میں اقبال نے ایک طویل مضمون لکھا ان ریپلائی ٹو کوشچنز ریزڈ بائی پنڈت جواہر لال نہرو. تو اس میں اتا ترک کا دفاع کرتے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اتا ترک نے اسلام کو چھوڑ دیا، فکرہ ہے آگے I will do the same in Muslim India if I have the power to do so. تو مسلم انڈیا میں بھی میں ایسے ہی ملک صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب کمال اتا ترک کا انتقال ہوا تو جمعیت علماء ہند نے بھی اپنے اجلاس میں ان کی وفات پر ایک بڑی شاندار قرارداد تعزیت پیش کی. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. آپ کی مدد سے ہم نے علامہ اقبال کے خطبات کو نئی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی، اور ہمارے طالب علموں کے سوالات نے بھی اس گفتگو کو بہت انرچ کیا، اس کو بہت وسیع اور قوی بنایا. علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں جب ایک نئے دور کی تشکیل کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ 3 باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ایک روحانی تعبیر ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ فرد انسانی کو آزاد ہونا چاہیے، اور تیسرا کہ عالمگیر سطح پر کچھ بنیادی اصولوں پر اتفاق پیدا ہو جانا چاہیے. گویا وہ ایک ایسے دور کی تشکیل کرنا چاہتے تھے جو ان 3 بنیادوں پر کھڑا ہو. تاہم جیسے انہوں نے خود اپنے خطبات کے دیباچے میں یہ بات کہی کہ فلسفیانہ فکر و نظر کے دائرے میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اس لیے یہ سفر جاری رہنا چاہیے. اور بہت ممکن ہے، اقبال یہ لکھتے ہیں کہ جو بات آج میں کہہ رہا ہوں آنے والے ادوار میں یہ ارریلیونٹ ہو جائے. مرزا محمد منور صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اقبال نے یہ خطبات 1929 میں دیے اور 1938 میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. 8 سال ان کے ہاں ارتقاء کا ایک اور عمل بھی ہوا. زندگی اسی طرح آگے بڑھتی ہے. اسی اصول حرکت کو اقبال نے اپنے ہاں بیان کیا. ہمارے لیے بنیادی سوال یہ ہے اقبال سے وابستگی کے ساتھ ہم فکر اسلامی کی تشکیل نو کے عمل کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی سوال پر میں آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں. آپ سب کو بہت شکریہ. خدا حافظ.